ساری پراپرٹیز میری ہیں اور میں اس کو ایفیڈیوٹ دے رہا ہوں. سرٹیفکیٹ کا بالکل مختلف مطلب ہے. اب میں شوکت خانم، میں آپ کو مثال دیتا ہوں. شوکت خانم کا سالانہ جو کہ بجٹ ہے وہ تقریباً 16 ارب روپیہ ہے. میں ہوں چیئرمین بورڈ کا. میرے سامنے وہ آتا ہے بجٹ، وہ سائن کروانے کے لیے جو یہ سرٹیفکیٹ جو جس کی یہ بات کر رہے ہیں شوکت خانم کا. اکاؤنٹنٹس ہوتے ہیں ہمارے، انہوں نے پورا دیکھا ہوتا ہے، پھر وہ آڈیٹرز وہ دیکھتے ہیں اس کو، پھر وہ مجھے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ سارے اکاؤنٹس دیکھ لیے ہیں تو اب آپ اس کے اوپر سائن کر دیں. اور جب میں سائن کرتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج، جہاں تک مجھے پتا ہے یہ اکاؤنٹ ٹھیک ہے، کیونکہ میں ان کے اوپر ریلائی کر رہا ہوں. میں نے تو 18 ارب کی کوئی اکاؤنٹنگ نہیں کرنی، میں تو اپنے آڈیٹرز اور اکاؤنٹنٹس کے اوپر کہوں گا. تو یہی وہاں ہوا. اس پہ لکھا ہوا ہے کہ جب انہوں نے میرے سامنے یہ پیش کیے تو میں نے کہا جہاں تک مجھے پتا ہے یہ ٹھیک ہے، اور سائن کر دیا. اس کے اوپر یہ کہ سارے نون لیگ بڑے خوش ہوئے ہیں، یہ شیطان کے چیلے بڑے خوش ہوئے ہیں کہ جناب وہ موقع مل گیا، راستے سے ہٹانے کا اس کو موقع مل گیا. ویسے تو یہ ہٹتا نہیں ہے، جو مرضی کر دو، یہ عوام اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، قوم بیدار ہو گئی ہے، تو چلو اب ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرو، کسی طرح کوئی چیز پکڑ لو. ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے ان کو. یہ جو پرائم منسٹر یا کرائم منسٹر اور اس کا جو ابھی بیٹا وہاں سے ہٹایا ہے پنجاب سے، 24 ارب روپے کے ان کے اوپر کرپشن کے کیسز تھے. یہی الیکشن کمیشن تھی، انڈر ٹرائل تھے دونوں. اس الیکشن کمیشن کو شرم نہیں آئی کہ 2 انڈر ٹرائل 24 ارب روپے کے کیسز، اور اس الیکشن کمیشن نے اجازت دی اس کو الیکشن لڑنے کی. کون سے دنیا کے ملک میں اس طرح کے چوروں کو الیکشن لڑنے کی اجازت ملتی ہے؟ کدھر تھا یہ الیکشن کمیشن تب؟ ایک ایک چیز ڈھونڈ کے آپ بتا رہے جی وہ کسی نے کوئی $100 دی، فورن فنڈنگ ہو گئی. یہ نہیں آپ کو نظر آیا کہ ملک کے ڈاکوؤں کو آپ نے الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی ہے؟ اور آپ نے باقیوں کے دیکھے 60% کیبنٹ ضمانت پہ ہے. کون سے ملک کے اندر ضمانت پہ لوگوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے؟ کدھر تھی الیکشن کمیشن تب؟ اور ان کے ساتھ مل کے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ ہمارا 22 کروڑ کا پاکستان ہے، عظیم خواب پاکستان، اس کے یہ لوگ بیٹھے ہوئے فیصلے کرنے والے، اور ان کے پیچھے بھی وہ لوگ جو ہیں ذاتی انا کے لیے اور اپنے مفادات کے لیے وہ یہ ملک کو تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں. یہ جو سارا ڈرامہ ہوا، یہ صرف اور صرف بیرونی آقا گوری چمڑی والے جو باہر سے ان کو حکم کرتے ہیں، ان کے کہنے پہ کہ جی کسی طرح اس کو راستے میں کنٹرول کرنا ہے پاکستان، کہیں آزاد نہ ہو جائے ملک. ان کو بالکل جکڑ کے رکھو، جو ہم کہیں وہ جس طرح خواجہ آصف کہتا ہے لائف سپورٹ مشین پہ رکھو تاکہ کنٹرول رہیں، تاکہ غلام رہیں. یہ جو سارا ڈرامہ ہے یہ ہمیں غلام رکھنے کے لیے ہے. جس طرح کے اس طرح کا جو انہوں نے یہ بیٹھ کے نون لیگ سے اور پتہ نہیں کس نے اور ان کی مدد کی ہے اس طرح کا ڈاکیومنٹ دینے کے لیے. میرے پاکستانیوں یہ غور سے سن لیں، یہ آپ کو جو بھی کریں گے ڈرانے کی، دمکانے کی، اور یہ میڈیا کے ساتھ مل کے پروپیگنڈا کرنے کی، آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اس وقت جنگ ہے حقیقی آزادی کی. ہم نے آزاد ہونا یا نہیں ہونا، یا اسی طرح چلتے رہنا ہے؟ پیچھے سے ڈوریاں کنٹرول ہوئی، الیکشن کمیشن کبھی آ گیا، میڈیا کے ذریعے کبھی کسی کی پروپیگنڈا کر کے کسی کو برا بھلا کہہ دیا، اور یہ چور جو 30 سال سے چوری کر رہے ہیں یہ ملک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ملک بنا تھا، میں پھر سے آپ ساری اپنی قوم کو جگانا چاہتا ہوں، لا الہ الا اللہ اس کا نعرہ تھا. کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے. یہ ہمیں ان جھوٹے خداؤں یا بیرون ملک کے ان آقاؤں کے سامنے جھکانا چاہتے ہیں، اور یہ کنٹرول کے طریقے ہیں. یہ صرف کہ کسی طرح ہم کنٹرول کر لیں ان کو. یہ قوم
میں آج آپ کو کہوں کہ جو 4 مہینے میں نے اپنی قوم کو دیکھا ہے، مجھے سب سے زیادہ خوشی یہ ہے کہ یہ قوم میں بیداری آ گئی ہے۔ یہ کسی صورت جو مرضی حربے استعمال کر لیں، یہ جو بیداری اور شعور کا جن نکلا ہے بوتل سے، یہ واپس نہیں جائے گا اب۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ عاشق ہے یہ قوم، یہ لا الہ الا اللہ اس نعرے پہ بننے والی قوم ہے۔ یہ کسی صورت ان چوروں کو اور ڈاکوؤں کو اور ان کے پیچھے جو کنٹرول کر رہے ہیں اس ملک کو، یہ اب ان کے کنٹرول سے باہر نکل گئے ہیں۔ لیکن میں آپ سب کو کہہ دوں کہ یہ آسانی سے جنگ نہیں جیتی جائے گی۔ یہ نہ سمجھ، یہ شروعات ہیں ابھی۔ یہ جو لوگ ہیں جن کو میں شیطان کے چیلے کہتا ہوں، یہ آرام سے اتنی دیر سے اس ملک کا خون چوس رہے ہیں، یہ جانے نہیں لگے۔ آپ سب کو میرے ساتھ مل کے جدوجہد کرنی پڑے گی، اور انشاءاللہ میرا یہ اللہ پہ یقین ہے۔ پھر سے میں کہتا ہوں، جو میں نے 4 مہینے سے یہ دیکھا ہے قوم کے اندر بیداری، جس طرح قوم نکلتی ہے باہر، انشاءاللہ ہم اس سفر پہ نکل گئے ہیں جدھر ہم حقیقی طور پہ اپنے ملک کو آزاد کریں گے۔ پاکستان پائندہ باد۔